بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ اللہ نواز۔ میری طرف سے تمام کو سلام پہنچے۔ بعد السلام، شکر کرنے کے اقسام میں سے ایک اقسام یہ بھی ہے کہ زبان سے شکر ادا کیا جاتا ہے، اور اس کی جو میں ساتھ ایک حکایت لگانے لگا ہوں، اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ شکر کرنے کا زبان کا کیا انداز ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک قافلہ آیا، ایک وفد آیا، تو ان میں سے ایک جوان جو ہے وہ کھڑا ہوا اور آپ سے گفتگو کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بڑوں کی عزت کرو، یعنی بڑوں کو مجھ سے بات کرنے کا جو ہے موقع دو۔ تو جوان بولا، امیر المومنین، اگر قیادت کا جو معیار ہے وہ عمر کے اوپر ہوتا تو آپ میں سے ایسے بوڑھوں کی کثیر تعداد موجود ہے جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں، کیا وہ آپ کی جگہ پہ نہ ہوتے؟ تو آپ نے یہ سن کر اس جوان سے بولا کہ چلو گفتگو شروع کرو۔ اس نے کہا کہ ہم کچھ لینے نہیں آئے، کیونکہ آپ کی مہربانیوں نے ہمیں بڑا کچھ دے دیا ہے، اور ہم کسی کے خوف سے نہیں آئے، کیونکہ آپ کی مہربانیوں نے ہم سے کئی خوف دور کر دیے ہیں، اور ہم اگر آئے ہیں آپ کے پاس تو اپنی مرضی سے آئے ہیں، اور آنے کا ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھیں اور آپ کی مہربانیوں اور آپ کے احسانوں اور آپ نے جو ہمارے ساتھ اچھے برتاؤ کیے، جس سے ہمیں سکون ملا، خوف دور ہوا، رزق میں جو ہے آسانیاں پیدا ہوئی، کاروبار میں اچھائی آئی، ہم آپ کے سامنے اس لیے آئے ہیں کہ اپنی زبانوں سے آپ کا شکریہ ادا کریں اور شکریہ ادا کر کے واپس چلے جائیں۔ حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر اس لڑکے کی بڑا خوش ہوئے کہ ایک نوجوان سا بچہ ہے اور اس نے کیسے انداز سے میرا شکریہ ادا کیا۔ تو زبان سے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک انسان تھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی بندہ، یہ مثال اس لیے سنائی ہے حکایت کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے حضور ہم کیسے شکر ادا کریں۔ ہماری سوچ اگر سوچے کہ ہمیں اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی، ہمیں اللہ نے دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے اور بولنے کے لیے زبان میں پٹھے، دل دھڑکتا ہے، گردے پانی کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، پھیپھڑے سانس کے، ہوا کے انتظام کیا ہے اللہ نے سانس لینے کا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر انسان اپنے جسم میں ہی جھانک کر دیکھے تو میں کہتا ہوں کہ ساری عمر ہی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو عمر بالکل تھوڑی ہے، نعمتیں زیادہ ہیں، پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر تم تنہائی میں کرتے ہو تو میں جماعت میں کروں گا، اور اگر تم مجھے رات کی اندھیرے میں یاد کرتے ہو تو میں دن کے اجالے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ باتیں واشکروا لی، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، کفر نہ کرو نا، کفر کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، بلکہ شکر پڑھو تو نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد چاہو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔
اور ان اللہ مع الصابرین، پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ جیسے حضرت امام حسین نے صبر کا مظاہرہ کیا تو پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی، قیامت تک کے لیے امام حسین کے جھنڈے لگا دیے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے کسی مصیبت پر، کسی مشکل پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کی ذات اسے چھوڑ دیتی ہے۔ اور جو شکر پڑتا ہے اللہ کی ذات کا تو وہ نعمتیں پہلے اس کے پاس تھوڑی ہوتی ہیں، جب شکر شروع کرتا ہے تو نعمتوں کا بہتات شروع ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی نعمت کے اندر فراوانی آ جاتی ہے، کہ جیسے ہم نے دیکھا نہیں کہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال و دولت کے ہونے کے باوجود نماز نہیں چھوڑتے، تسبیحات نہیں چھوڑتے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتے، رات کے سجدوں کو نہیں چھوڑتے، مال بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود، مصروفیت بھی ہونے کے باوجود، پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں ان کو بجا لاتے ہیں تو اللہ ان کے مال میں دن بہ دن اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا وقت بھی ان کے اوپر آتا ہے کہ ان سے وہ رقم، وہ رزق گنا نہیں جاتا، تو حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا کم کیسے ہو کہ ہم گن گن کے تھک جاتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے اللہ نے اور سہولتیں بنائی ہیں، مشینیں آ گئی ہیں نوٹ گننے والی، پھر اللہ نے بھی آسانیاں پیدا کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔